حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا ہمارا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے روزہ اور اس کے مقاصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو باتیں آج ہم اس خطبے میں سنیں گے۔ حضرات گرامی، روزہ جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع جو ہے وہ صیام آتی ہے، اور روزے کی حقیقت میں رکنا داخل ہے۔ شرعی طور پر اگر دیکھیں یا اصطلاحی طور پر تو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ان تمام تر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا، یہی اصل چیز ہے رکنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں پھر بھی وہ چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے۔ یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے جو خطاب کیا وہ ایمان لانے والوں کو خطاب کیا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا کہ یہ روزے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اگر آپ بائبل میں دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کے بارے میں، پھر اسی طرح سے یہودیوں کا جو روزہ ہے بہت مشہور ہے، لیکن ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ وہ جب کوئی نظر مانتے ہیں، کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ روزے رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو غیر مسلموں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے جنہیں وہ اپواس کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی برت کے نام سے یا دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ آخری ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو روزہ ہے جو تمہیں رکھنے کا حکم دیا گیا، تم پر فرض کیے گئے، اور تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی چیز حائل کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تقوی کیا ہے؟ دوسرے صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ کیا تم کبھی ایک ایسی جھاڑی کے پاس سے گزرے ہو جو کانٹے دار ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں۔ کہتے ہیں اس وقت تم اس سے گزرتے وقت تمہاری کیفیت کیسی رہی؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی گزرے تو اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو بہت ہی سمیٹ کر گزرے گا، وہ اس لیے کہ کہیں یہ کاٹے اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے چبھ نہ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقویٰ ہے۔ شیطان نے ہمارے معاشرے میں اپنے کانٹے بچھا رکھے، شیطان نے ہمارے معاشرے میں اپنے تمام تر جال کو بچھا رکھا ہے۔ شیطان کے ان کانٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا اصل نام ہی تقویٰ ہے۔ حدیث جو ہم نے پڑھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے، یہاں پر بھی دیکھیے حدیث کے اندر من صام رمضان ایمان، اور اللہ نے وہاں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، دونوں پر جب خطاب کیا گیا تو یہاں اصل چیز جو ہے روزے کے لیے ایمان کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اندر ایمان نہیں، جو ایمان والا نہیں ہے، وہ روزے رکھتا رہے، اس کا وہ روزہ رکھنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جو شخص حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کے پچھلے تمام تر گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں، پہلا ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے احتساب۔ ایمان تو ہم نے جانا، احتساب کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ایک شخص یہ روزہ جو رکھ رہا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھے، وہ ایک رسمی طور پر اس روزے کو نہ رکھے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اس رمضان میں ہمیں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، بلکہ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا یہ تصور ہونا کہ میں اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کروں گا۔ دوسرا جو معنی ہے احتساب کا، وہ ہے حساب کرنا اپنی اس زندگی کا جو آپ نے گزار دیا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی کی اس کتاب کو اٹھائے، اس کے اوراق کو پلٹے اور یہ دیکھے کہ اس کی اس کتاب کے اندر کون سا ورق ایسا ہے جو اسے روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اس کا وہ ورق روشن ہے، چمک رہا ہے، تو یقیناً اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اسے کوئی ایسا ورق مل رہا ہے جو سیاہ ہو چکا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر، اللہ رب العزت کے حضور رو کر گڑ گڑا کر اپنی اس اوراق کو، ان اوراق کو روشن کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک انسان کے لیے ضروری ہے جو احتساب کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور شرکس جو جن ہوتے ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے تمام تر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اسی طرح سے وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور اسی طرح سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا، اس میں سے کوئی ایک دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک آواز لگانے والا آواز کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر،
اے بھلائی کے کرنے والے تو آگے آ، اور اے برائی کے کرنے والے تو پیچھے ہو جا۔ اس حدیث کے اندر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر ہم جو گناہوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان 11 مہینے ہمارے اوپر جو اپنی کوشش کر چکا ہوتا ہے، لگا چکا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم حالت روزہ میں بھی بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گناہوں کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، ہر عمل جو ہے وہ ابن آدم کے لیے ہوتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے الا الصیام، مگر یہ کہ روزہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور جب اللہ کسی چیز کا بدلہ دینے پر آئے تو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں کتنا دے دے گا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی شان کے اعتبار سے ہمیں وہ چیزیں عطا کرے گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا؟ جب لوگ جنگوں میں جاتے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی اور ایک ہاتھ میں اس کے پلیٹ جیسی ایک نما بنی ہوئی چیز ہوتی تھی، جس سے سامنے والا جب اوپر وار کرے تو اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یعنی اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں اس چیز کو رکھتے تھے تاکہ ہم اس وار سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح سے آگے اگر دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ فحش گوئی نہ کرے، وہ تمام طرح کی لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ پھر فَإِن صَابَّهُ أَحَدًا أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی حالت روزہ میں اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو پھر وہ شخص کہے میں روزے سے ہوں۔ یہاں پر ایک صبر کا مادہ ایک انسان اپنے اندر پیدا کرے اور اسے معلوم ہو کہ ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی وہ بحث و مباحثے میں اپنے آپ کو نہ لگائے، اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے الگ کر لے، اور زیادہ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے تو کہے بھائی میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، میں آپ سے باتیں نہیں کر سکتا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اپنی دنیا اور آخرت خراب کریے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، ہوتا اس کے برعکس سے آج ایک انسان حالت روزہ میں ہی سب سے زیادہ بحث و تکرار کرتا ہے۔ حالت روزہ میں کبھی اگر دیکھتے ہیں تو کسی ایسے شخص سے جس سے کچھ لین دین ہے اس سے بحث کر رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، کہیں فروٹ والے کے پاس گیا تو اس سے بحث کرنے لگا، کوئی ایسا گراہک آ گیا اس کے ساتھ، یعنی حالت روزہ میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ اس کو لگا ہوا ہوتا ہے اور اپنے اس روزے کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بحث و تکرار کرتا ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو خوشی یہ ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت جب ایک انسان بیٹھتا ہے 5-10 منٹ پہلے اس کے سامنے تمام تر چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ ان چیزوں کو کھاتا نہیں، اور جب وقت ہوتا ہے اور وقت پر وہ جب افطار کرتا ہے تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری جو خوشی ہے وہ اس وقت ہوگی جب وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کے منہ کی بو جو ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آج اگر غور کیا جائے تو ایسی حالتوں میں ہم لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تمہارے قریب نہیں آنا چاہتے، لیکن اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک خوشبو سے بھی زیادہ محبوب قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو ایک ایسا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزے داروں کے لیے رکھا ہے
جو اور لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دروازہ اللہ نے بنایا ہے جو صرف اور صرف روزے دار اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له ریان، جنت کے کئی ایک دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے اندر داخل کون ہوں گے؟ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ ولا يدخل منہ احد غیرہ، اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ روزے رکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ روزہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گویا کہ ہم نے روزے کو مکمل کر لیا۔ ظاہری طور پر آپ کو تو یہ معلوم ہو رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص حالت روزہ میں کھانے پینے یا اسی طرح سے ایسی حالتوں میں جو تصور کرتا ہے کہ ہم نے کھانے کو چھوڑ دیا ہے تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے تو اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص ان یدع طعامہ و شرابہ، وہ شخص اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے اور یہ تصور کرتا ہوا پھر رہا ہے کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں۔ روزہ تو اصل چیز ہے کہ ایک انسان جب روزے کی حالت میں ہو اپنے آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ کر لے، اپنے آپ کو جہاں پر اسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف اور صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان لغویات اور بیہودگی کی چیزوں کو چھوڑ دے، ایک انسان ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دے جس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہیں جو ہمارے لیے صحیح اور درست نہیں۔ اگر ایک دیکھیں گے اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا کہ اذا صمت فلیصم، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزہ کس کس چیزوں کا رکھے؟ سمعو کا، اپنے کانوں کا روزہ رکھے، وبصرو کا، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھے، اسی طرح سے ولسان کا، اور اپنی زبان کا روزہ رکھے۔ آج ہم نے جو یہ تصور کیا کہ ہم نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے پیٹ کے روزے کو یہ تصور کر لیا ہے یہی روزہ ہے، تو یہ روزہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اگر اس کے سامنے کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے، اگر اس کے سامنے کوئی ایسی چیزیں غلط کر رہا ہے تو ان غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچائے۔ ایک انسان کے سامنے اگر کوئی غلط بات بول رہا ہے ان غلط باتوں کو اپنی کانوں سے سننا وہ گوارا نہ کرے، اور اسی طرح سے اپنی زبان کے ذریعے سے بری اور بیہودگی اور فحش گوئی نہ کرے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے چاہے جائے کہ وہ روزہ رکھتا رہے، اس کے اس روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے تو امام مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خصلتان من حفظہما، اگر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی لوگ حفاظت کر لے جائیں تو اس میں سے ان کا جو روزہ ہوگا وہ صحیح اور درست ہوگا۔ پہلی چیز ہے الغیبہ، غیبت کرنا۔ زبان جو ہے اس زبان کے ذریعے سے ایک انسان اپنے روزے کو خراب کر لیتا ہے، اور معاف کریے گا آج غیبت جو ہے ہماری مسجدوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہماری مسجدیں آج ان غیبتوں کے ذریعے سے محفوظ نہیں ہیں۔ ایک انسان ایک دوسرے انسان کی غیبت اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، اسے شرم بالکل نہیں آتی۔ اور یہی نہیں کہ آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے تصور کریے اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کیجئے کہ آپ ایسی غلطی جو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں،
کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ غیبت کرنا ہی غلط ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے اس گھر کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے گھر میں برائی کرتے ہوئے ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، اللہ کے اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہمیں تصور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں حقیقت ہیں، اور اگر ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ زبان جس کو ہم نے اپنی کنٹرول میں نہیں رکھا، پھر آپ پیٹ کا بھوک رکھنے سے، برداشت کرنے سے آپ کے روزے کامیاب نہیں ہوں گے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. ایک انسان اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، ایک انسان روزے کی حالت میں دغا بازی کرنا، فراڈ کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے اس روزہ رکھنے سے اسے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ پورے جسم کا روزہ رکھو. اور پورے جسم کا روزہ تبھی ہوگا جب اپنے آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں گے. تو کوشش یہ رہے جہاں پر ہم بہت اچھے اعمال نہیں کر پا رہے، کم سے کم ان تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اسی طرح سے اگر دیکھیے، ایک شخص ایسا ہے جو روزہ خور ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، اس کا انجام کیا ہے؟ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے کسی اونچی چڑھنے کی جگہ پر کہا چڑھو. ہم نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ چڑھو، آپ کے لیے سہولت پیدا کر دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی جب اس چوٹی پر جا کر پہنچتے ہیں، کچھ لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کی آواز ہے. یہ جہنمیوں کی آواز ہے جو آپ کو سنائی دے رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا سا آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا، ان کے منہ کو پھاڑ دیا گیا، اس سے خون ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت افطار سے پہلے روزہ کر لیا کرتے تھے. یعنی افطاری کا وقت ہونے سے پہلے وہ لوگ کھا پی لیا کرتے تھے. ان کو یہ سزا مل رہی ہے. آپ غور کریے کہ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے جو وقت سے پہلے کھا پی لیا کرتے تھے. جو شخص شروع سے ہی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ آج ایک انسان کی غیرت ایسی مر چکی ہے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو بندوں سے کیا ڈرنا؟ اگر میں اللہ سے ڈر کر روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو انسانوں کی باتوں سے کیا ڈرنا؟ ایک انسان اتنا بے شرم ہو چکا ہے، اسے شرم نہیں آتی کہ ایک طرف اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں انسان سے کیا ڈروں، انسانوں سے کیا ڈرنا؟ کم سے کم اپنے اندر اتنی شرم اور حیا نام کی تو چیز باقی ہی رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، انسانوں کے سامنے ایک ایسا انسان جو روزہ رکھے ہوئے اس کے سامنے اگر آپ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، آپ سے بڑا بے غیرت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اور یقین مانیے کہ یہی چیز ہے بے غیرتی. ایک انسان جن چیزوں میں لگا ہوا ہے وہ غلط ہے، پھر بھی اس میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، یہی چیز تو ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے، یہ جو روزہ، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ صرف کھانے پینے کو لے کر نہیں ہے. بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنا ہے. بالخصوص اگر دیکھا جائے عورتوں کے تعلق سے تو ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا پکایا جائے اور کھایا جائے. اور بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کی روزانہ کی فرمائشیں الگ الگ کی ہوا کرتی ہیں. یقین مانیے میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ کھانا بنانا اور کھلانا، شوہر کی یہ فرمائشیں جو ہیں کام آنے والی نہیں ہیں. یہ موقع جو ملتا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جائیں. کھانے کا وقت اور دوسرے ایام میں یا اسی طرح سے اور مہینوں میں ان فرمائشوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن ایک خواتین یعنی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف پورے دن اور رات اس کے ذہنوں میں صرف کھانے پینے اور پکانے کی چیزیں رہتی ہیں، تو یقین مانیے ہم اس وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. ضائع اور برباد ہو رہا ہے ہمارا وقت. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے جو روزہ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہماری سفارش کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ روزہ کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا جس کو دنیا کے اندر ہم نے کھانے پینے کی چیزوں سے روک رکھا تھا، منع کیا تھا، اللہ میرے ذریعے سے یہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اس کی شہوت کو وہ پوری نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری سفارش کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ افطاری کے وقت دعا کرنا، ایک شخص جب ہوتا ہے حالت روزہ میں اس کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ پہلا وہ ہے الامام عادل حکمران، اور دوسرا وہ ہے الصائم حتی یفطر، دوسرا وہ روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور تیسرا جو ہے وہ مظلوم ہے جس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم نے اپنی ذہنوں سے دعا کا تصور ختم کر دیا ہے۔ دیکھنے میں باتیں ایسی آتی ہیں کہ ہمیں ابھی بس چند منٹ باقی ہیں، ابھی اذان ہونے والی ہے، ہمارے سامنے افطاری کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اسی حالت میں جب ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا، ایک انسان اپنے ان اوقات کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں لگائے ہوئے، ایک دوسرے سے، اور خاص کر تو ایک انسان اس وقت بھی موبائل میں کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے کہ جلدی سے 2-4 منٹ جو ہے وہ بھی ٹائم پاس ہو جائے۔ یقین مانیے کہ روزے کی حالت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریے، اور کم سے کم اگر خود آپ دعا نہیں کرتے ہیں، 2-4-10 لوگ بیٹھے ہیں، اگر 1-2 لوگ کوئی کر رہے ہیں تو آپ اتنے بے ضمیر مت ہو جائیے کہ ان کی دعاؤں میں خلل پیدا کریے۔ اگر خود نہیں کر رہے ہیں تو خاموش بیٹھیے، جو کر رہا ہے اس کو تو صحیح طریقے سے کرنے دیجیے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، میری باتیں بہت کڑوی، لیکن حقیقت میں کہنے سے ڈرتا نہیں۔ ایسی نچانے کتنی ہمارے معاشرے میں لوگ برائیاں کر رہے ہیں جو یہ تصور کر چکے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ایسا کرنا ہی صحیح ہے، بلکہ معاشرے میں ان لوگوں کی عبادتوں میں، ان لوگوں کی دعاؤں میں خلل پیدا کی جا رہی ہے جو لوگ صحیح طریقے سے کرنا چاہتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم من صائم، کتنے ایسے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف کھانے اور پینے کی چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کم من قائم، کتنے ایسے لوگ ایسے ہیں جو قیام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن انہیں صرف اور صرف راتوں کے جاگنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ تصور کریے گا نماز تراویح میں، ایک طرف تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک طرف لوگ اپنی ان دنیا کے اندر مست ہیں، ایک طرف اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف لوگ اپنی باتوں کے ذریعے سے اللہ کے اس کلام کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان ساری باتوں پر، تکلیف ہوتی ہے ان باتوں پر کہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور دوسری طرف ہم اس دنیا کو ترجیح دیے ہوئے مجلسیں لگا کر میٹنگیں کر رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ یقین مانیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک غیرت مند انسان جس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے، وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی گریبان کے اندر جھانکے تو اسے محسوس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس کلام کے ساتھ، اللہ کی اس گھر کا جو تقدس ہے، اللہ رب العزت کے اس گھر کا جو مقام ہے، اس کی عظمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ مسجدیں جو ہیں دنیاوی طور پر ہمارے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی عبادتوں کے لیے مسجد بنائی گئی، اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کے لیے عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر دنیاوی باتوں کی ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ خلاصہ کلام میرا جو نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ جو روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہم ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، اور خاص کر ایسے تمام تر اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تبھی یہ تقویٰ ہمارے اندر آئے گا، اور تقویٰ یہی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو بدل دے۔ پہلے آپ کیسے گزار رہے تھے، رمضان میں آپ کی زندگی کے حالات کیسے تھے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اپنی اس زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیے، بدلاؤ پیدا کر لیجئے۔ یہی چیز ہے تقویٰ، ورنہ پھر یہ رمضان تو آیا ہے، چلا بھی جائے گا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں ہم سے کہی گئی، اللہ تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو جہاں ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ تیری خاطر، تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر ہم جو یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری روزوں کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت تو ہماری روزوں کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔